اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور آج 27 اکتوبر ہے۔ آج کے دن 27 اکتوبر 1947 میں انڈیا نے اپنی بربریت کا آغاز کیا تھا، یعنی وہاں پر فوج کو تعینات کر کے کشمیری عوام کو نہ صرف ہراساں کیا بلکہ ان کے حق چھینے، ان کو زندگی سے دور کیا، زندگی کے بنیادی اصولوں سے محروم کیا۔ اس بارے میں مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے عالم شیر ایمان، آل کراچی پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کے روح رواں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہے عالم بھائی؟ اسی کے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں، کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کے بانی، اس کے روح رواں، اس کو لیڈ کرتے ہیں فیضان حسین صاحب۔ اور آج کے دن کیا کیا ہو رہی ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم فیضان بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اور آج سے پہلے آپ تھوڑی دیر پہلے ناصر انصاری بھائی کا پیکیج دیکھ رہے تھے اور یعنی پروگرام دیکھ رہے تھے، اور ناصر بھائی جو کہ مائل سٹون کے تھرو آپ کی نہ صرف مدد کریں بلکہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے وہ مواقع فراہم کریں جس میں آپ اپنا گھر چاہتے ہیں۔ اچھا جی، DLS ڈرائیونگ لائسنس سروسز کی جو وین ہے وہ فیضان بھائی کے مرکزی دفتر میں موجود ہے، یا کہاں پر موجود ہے فیضان بھائی سے پوچھیں گے۔ جی فیضان بھائی، نارتھ کراچی سیکٹر 5 ہے، گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج، وہی جو آپ کا گوگل میپ کے اوپر بھی لکھیں گے نا، ٹھیک ہے، ابابیل کا جو مین آفس ہے وہیں پہ کیمپ آفس جو ہے، کیمپ آفس جو ہے۔ اچھا جی، اور یہ ساتھ بتائیے گا کہ یہاں پر وہ جو ایک کل خیر کل طبیعت میری خراب تھی کیونکہ اس سے ایک دن پہلے میں ہاسپٹلائز تھا، تو میں کل پراپرلی انٹرویو نہیں کر سکا فیضان بھائی کا، وتھ سوری، میں آن ایئر کہوں گا اس بات کے، لیکن کل وعدے وفا ہوتے ہوئے نظر آئے، کل وعدوں کی تکمیل ہوتی نظر آئی۔ کل ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ فیضان بھائی ڈائس پر یا ڈالے کی چھت پر چڑھ کر ایک نشان بناتے ہیں، یہ نشان بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، سائڈ لائن کر دیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا کام، وعدہ کیا تو وفا ہوئی، تو وہ وعدہ ہی کیا ہوا، لیکن وعدہ کل وفا ہوا۔ تو اس کے بعد جو لوگوں کا پیار، جو محبت، جو فیمیلز کا پر ٹرسٹ، ایک چیز ہوتی ہے میل جینڈر تو پھر بھی ٹرسٹ کرتا ہے لیکن فیمیل کسی پہ ٹرسٹ کرے، یہ اٹ سیلف آپ کی جیت ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ عوام کا بہت شکریہ کہ اتنا اعتماد کرتی ہے، اور آج کل کے دور پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے فراڈز ہوئے، چیٹس ہوئے، لیکن پبلک کا جو ہے نا پچھلے 3 مہینے سے جو اس آل کراچی بائک رائڈر ایسوسی ایشن، میرے خیال سے 1.5 مہینے ہوئے ہیں ٹوٹل اس کو رن کرتے ہوئے، لیکن ہزاروں کے حساب سے عوام تھی، ایسے ہی ہے، اور کل بھی تھی اور ابھی بھی ہے۔ صبح آج خیر DLS وین ہے تو آج بھی ہم نے یہ کہا کہ جو لائسنس کے لیے آ رہا ہے اس کو فارم بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، تو ایسیسریز کل بھی دیے، آج بھی دیے، اب یہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا ایک جو وہ بھائی انٹرویو کر رہے تھے، میں نام بھول گیا، جیزی بھائی ہیں، ہاں کتنی تیز آواز ہے ان کی، مجھے لٹرلی فیل نہیں ہو رہا تھا، مطلب ان کا ضرورت نہیں ہے مائک پر، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا وہ میں بیٹھا ہوا، میں نے کہا مائک کتنا تیز ہے، انہوں نے کیسے کر دیا۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتائیں فیضان بھائی کی، کل میں نے آواز سنی اور وہ پیس بھی آج میں سنوں گا، یار کیا بات ہے، چھپے رستم میں، اب آپ نے بتایا نہیں، بری بات ہے ویسے فیضان بھائی، اچھی باؤنڈنگ ہونے کے باوجود آپ نے نہیں بتایا کہ یو آر اے بیسٹ سنگر ایون، ماشاءاللہ۔ سنگر نہیں، وقت کے ساتھ ہر چیز کر لیتا ہے انسان، کیا خیال ہے؟ آواز اچھی ہونی چاہیے، وہ سنگر تو میں بھی ہوں، لیکن آپ سننے کے بعد استغفر اللہ کریں گے تو وہ کرتے ہیں۔ عالم بھائی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالم بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ 1947 میں جو بربریت کا معاملہ ہوا تھا اس بارے میں تھوڑا سا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ذیشان بھائی بہت شکریہ، چونکہ آج دن ہے 27 اکتوبر، اور 27 اکتوبر جو ہے پاکستان کی تاریخ میں، کشمیر کی تاریخ میں جو ہے ایک سیاہ دن کے طور پر جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ 27 اکتوبر 1947 کو پاکستان جیسے ہی اپنا اگست میں جو ہے مرز وجود میں آیا، اس کے بعد کشمیر چونکہ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، ہماری شاہراہ ہے، تو انڈیا کے پاس اور کوئی جواز نہیں تھا، تو اس نے اپنی جو ہے مسلح افواج کو جو ہے وہ کشمیر کے اندر تعینات کر دیا۔ اس کی یہ صرف جو ہے کشمیر کے اندر اپنی فوجوں کو جو ہے وہ تعینات نہیں کرنا تھا، بلکہ ایک جو انسانیت کی خود ارادیت ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے سلب کیا، جس کے طور پر پاکستان نے جو ہے اقوام متحدہ کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، اور یہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ کشمیریوں کو یہ حق ہے کہ وہ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ رہنا، چاہیں تو پاکستان کے ساتھ رہیں، اور انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ انڈیا کے ساتھ رہیں۔ اس کے اوپر جو ہے ریفرینڈم کرایا جائے،
لیکن چونکہ انڈیا کو بخوبی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر وہ ریفرینڈم کی طرف جاتا تو اسے جو ہے شکست ہوتی، تو آج تک 1947 سے لے کر ابھی 2025 جو ہے وہ آ چکا ہے، لیکن انڈیا جو ہے اپنا اس بات پر نہیں آیا کہ وہ ریفرینڈم کرائے۔ انڈیا کا مکروہ چہرہ جو ہے نا وہ پھر وہ تو دنیا وہ تو سب دے چکے ہیں، لیکن ایک اقوام متحدہ جو ہے اس میں جانا پاکستان کا اور پھر ان کا فیصلہ کرنا، اب چاہیے تو اقوام عالم کو یہ کہ وہ کم از کم جب بیٹھی ہے وہ اس بات اپنا جو ہے اس نے ایک آرڈر جاری کیا، اسے وہ منوائے تو صحیح، اس کا جواب تو انڈیا سے طلب کرے کہ بھائی ہم نے جو ہے ہم نے آپ کو کہا کہ آپ ریفرینڈم کرائیں اور کشمیری عوام جہاں چاہتی ہے، جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کرے، تو آپ نے یہ کیوں نہیں کروایا؟ تو کسی بھی انسانوں کی جو ہے آزادی کو جو ہے آپ ڈنڈے کے زور پر یا وہاں پر جو ہے کرفیو لگا کر یا ان کی آزادی کو سلب کر کر یا ان کی آزاد رائے کو جو ہے آپ سلب کر کر جو ہے آپ چھین نہیں سکتے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ہم جو نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ صرف ہمارا ایک نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور انشاءاللہ کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا جو ہے پاکستان ہے، اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ ایک دن یہ سلب ہوگا، اور جو انڈین آرمیز جو ہیں ان کو ایک دن جو ہے وہاں سے نکلنا پڑے گا انشاءاللہ۔ فیضان بھائی آپ کے لیے سوال آیا ہے ایک بڑا اچھا، ایک بات فیضان بھائی میں آپ کے لیے ضرور کہوں گا، آپ فٹ اینڈ فائن بندوں کے دل میں تو جگہ بنا چکے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کا، لیکن ابھی جو میسج آیا اس کے بعد یہی ہے کہ واقعی میں اب آپ ان لوگوں کی بھی آواز بن چکے جو کہ میں وتھ سوری کہوں گا لیکن ٹانگوں سے محروم ہے۔ ایک بھائی کا میسج آیا کہ بھائی میں دونوں ٹانگوں سے محروم ہوں، مجھے ایک بھائی نے اسکوٹی رکشہ لے کر دیا ہے اور وہ آٹومیٹک مطلب گیئر پر چلتا ہے، لیکن مجھے 2-3 جگہ پر پولیس والوں نے روکا اور پھر مشکل بنا دی میرے لیے، تو اگر میں آپ کے مرکزی دفتر آتا ہوں نہ تو لائن میں نہیں لگ سکتا، تو میرے لیے پھر کیا ہدایت ہوگی؟ لائن میں کس پرپس کے لیے نہیں لگ سکتے؟ لائسنس کے لیے فیضان بھائی؟ لرننگ لائسنس کے لیے ایک تو ان کا بنے گا جو برانچ سے بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں ان کا نا CNIC جو بنتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے ہوں گے، اگر میڈیکل سرٹیفکیٹ ان کے پاس تمام ہے تو بن جائے گا یہیں سے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مشکل ہوگی تھوڑی سی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے پراپر ڈاکٹر دیکھتا ہے، پراپر ڈاکٹر دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکیومنٹس ہیں تو بھائی آپ ضرور وزٹ کریں۔ فیضان بھائی میں رات کو مرکزی دفتر میں تھا، لیکن اتنے ہجوم میں آپ کے ساتھ سیلفی نہیں ہو سکی، دکھ ہے مجھے اس بات کا۔ علی عتیق آج لے لیں گے، کوئی بات آج اچھا فیضان بھائی واقعی میں کل جب ہم بات کر رہے تھے کچھ ایسی بات تھی جو میں نے ان سے پوچھا، اچھا بات کیا تھی وہ بھی میں ابھی آپ کو آنیری بتا دوں گا کیونکہ ہم چیز پردہ نہیں رکھتے، تو فیضان بھائی سے میں نے کیونکہ ہمارے جو ناصر بھائی ہیں ان سے ایک کام تھا اور انہوں نے کہا کہ ذیشان ایسا ہو سکتا ہے، پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ناصر بھائی کو میں ڈائریکٹ بات کروں، تو انہوں نے کہا بالکل آپ بات کر سکتے ہیں، تو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می۔ اچھا جی، انہوں نے یہ کہا کہ ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بائک اور ہیلمٹ مل گیا اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ فیضان حسین جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ شکریہ، ٹھیک ہے جی۔ امیر بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو بلوچستان میں ہوں، مجھے ہیلمٹ اور تمام چیزیں کیسے ملیں گی؟ TCS کر دیتا اور یہ ایک اور اچھا جی، ڈونیشن کے لیے جو ہے وہ نمبر ہمیں نہیں سمجھ آیا، آپ اپنے یہ تو پورٹل پر ڈال دیں یا آپ جو ہے وہ اپنی کوئی ویب سائٹ بتا دیں جس کے اوپر یہ تمام ڈیٹیلز ہوں، کیونکہ ایزی ہوتا ہے، شخص ہر کوئی اگر 10-10 روپے بھی ڈونیٹ کرے تو ایک اچھا اماؤنٹ کیری ہو جاتا ہے، پھر جو بچے اور بندے حادثے کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں ہیلمٹ اور جیکٹ کے تھرو۔ تو نمبر دوبارہ بتا دیں، اور دوسرا آپ کا پورٹل وغیرہ پہ سوری آپ کو جو ویب سائٹ ہے کچھ پہ بھی کچھ ڈیٹیلز ہوں تو ہے، ڈیٹیلز ہیں ہمارے پیج کے اوپر بھی، باقی آپ اپنے اس پہ چلا دیے گا، MCB کا اکاؤنٹ ہے، موبلنگ جیز کیش وغیرہ اس کا سارا اکاؤنٹس ہے۔ اصل میں پورٹل وغیرہ پہ یا تو ہم نے اتنی کمپین چلائی بھی نہیں کبھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر فیس بک کا بھی پیج اٹھا کے دیکھیں گے ہمارا پارٹی فاؤنڈیشن کا، اس میں ایک آدھ پوسٹ ہوگی تو ہوگی،
فنڈنگ کے لیے کبھی وہ بولا ہی نہیں. ایسے ہی جو خود کرنا چاہتے ہیں اس کی اپنی مرضی, کیونکہ آج کل پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے دھوکے بہت کھائے نا ایسا ہی ہے. پبلک کے پیسوں کے اوپر. جو مخیر حضرات ہیں وہ دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار ڈیلیور نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, اور لیے اگر 100 روپے جا رہے ہیں تو 30 روپے لگا کے لیے 100 روپے جانے ہیں, خرچہ آگے 2000 کا بتایا جا رہا ہے اور دیے 20 روپے جاتے ہیں, تو کنفرم تو یہ ہے. اس لیے تو ہر کسی کا اپنا ایمان ہے. اور ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ ذیشان بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیضان نہیں کر سکتا یہ کام. اگر میں یہ سوچوں کہ میں کر رہا ہوں اور نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے 10,000 ہیلمٹ بنوائے ابھی نا, 10,000 کر کے ہماری بات ہوئی, اور اس سے ہم نے 1 سال کی پروڈکشن اس کی روکی ہے نا فیکٹری والے کی, کہ 1 سال تک آپ کسی کا کچھ نہیں بناؤ گے, صرف ہماری پروڈکشن کرو گے. ماشاءاللہ. تو روز کی بھی جو لوگ اس سے واقف ہیں اس کام سے, وہ بتائیں گے آپ کو کہ ہفتے کے اندر 250, 300, 400 اس سے زیادہ ہیلمٹ نہیں بنتے. تو یہ چل رہا ہے ہمارا کام. تو میں یہ سب, آپ نے کوالٹی بھی دیکھی, ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. جی میں نے تو بڑے کھول کے بتائی, بٹ ٹرک کے نیچے ٹرین کے نیچے نہیں کیا گا, باقی یہ چلے گی. GR2 کوالٹی کا یہ ساری چیزیں دی. تو میں یہ چاہتا تھا تو بہت کچھ کر سکتا تھا. ایسا ہی نا, لوگوں کو اعتبار بھی, لیکن ہم نے کسی سے بھی نہیں مانگی کچھ. نہیں, میں تو یہ پچھلے پروگرام میں بتا چکا. پھر عالم بھائی کی طرف آتے ہیں. ایک بھائی پیسے کیش, اچھا خاصا کیش تھا, اچھا خاصا, میں نے خود دیکھا. میں دیکھیں مر کے, کیونکہ میں بینگ اے کینسر پیشنٹ میں ان چیزوں کو نہیں پرووک کرتا کہ میں جھوٹی کسی کی تعریف کروں, کیونکہ میں نے کسی کا بھی چلے جانا. لیکن اگر کوئی بندہ کسی بیماری میں ہوتا ہے تو اس کو چیزوں کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو واقعی میں نے خود دیکھا, وہ انکل ناراض ہو گئے. اچھا فیضان نے کہا آپ کے ساتھ تصویر لیتا ہے, لیکن نہیں. عالم بھائی آپ کے لیے سوال یہ آیا ہے کہ اب اگر بڑھتے ہوئے جرائم کی بات کی جائے تو کل واقعی میں کل رات کو تو یہ میں نے خود دیکھا ہے, آپ کا نورانی کباب ہاؤس پہ ٹینکر والے نے بندوں کو کام خراب کر دیا. تو ان کو لگام کیوں نہیں ڈالی جاتی؟ صورتحال اگر موجودہ پہ بات کریں تو دیکھیں, آپ جب تک جو ہے کراچی کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو درست نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, جہاں پر آپ کے سالوں کا جو ایک آپ کا ہوتا ہے پروجیکٹ, آپ نے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے, آپ اس کو 5 سال جو ہے وہ مکمل کرنے میں لگا دیں گے, ٹھیک ہے, ان کو مکمل نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. پھر دوسرا, آپ کے پاس لا اینڈ فورسز جو ایجنسیز ہیں وہ جو کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے وسائل جو ہے آپ محدود رکھیں گے, صحیح ہے. اور تو یہ کسی بھی طور پر نہیں ہوگا. جس طریقے سے ابھی بات ہو رہی ہے تو ٹریفک کے ابھی جو آج سے جو ہے میرے خیال میں ای چلانس جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں کراچی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے یہ ایکسیڈنٹ وغیرہ یا جو رش ہوتا ہے روڈز کے اوپر یہ ختم ہو جائے گا؟ کسی بھی طور پر نہیں ختم ہوگا. ان چیزوں کو جو آپ نے سوال کیا, اس میں ان چیزوں کو لگام کس طریقے سے دی جائے, اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ایز اے جو ہے شہری ہم بھی اپنا جو ہے وہ کردار نبھائیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی علاقوں میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مقامی اور غیر مقامی, ٹھیک ہے. تو ہمیں نشاندہی کرنی چاہیے کہ جو لوگ یہاں پر سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ہمارے محلے میں رہ رہے ہیں, وہ کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہی لوگ ہوتے ہیں جو شام کو اور دن کو نکلتے ہیں دوسرے ایریاز میں جو ہے وہ اس طریقے سے جرائم کر کے پھر ان گاؤں میں آ کے وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا کردار جو ہے اس کو نبھائیں, اس کو پورا کریں, اور اس کے بعد جو ہے جتنی بھی ہماری لا اینڈ فورسز ایجنسیز ہیں ان میں تمام جو قانون پر عمل درآمد کرانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, تو ان کو بھی ایک آسانی ہوگی, اور اس طریقے سے ہم اپنے جرائم کے اوپر جو ہے وہ قابو بھی پا سکیں گے. زبردست, ایسا ہی ہے. اچھا فیضان بھی آپ کے لیے سوال ہے کہ اب آپ نے ہیلمٹ کی بات کر دی, لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ادھر جو اپنا لائسنس کے لیے بھی جا رہے ہیں, فری لائسنس ہو یا کچھ بھی ہو, لوگوں کو قائل کرنا سب سے بڑی بات ہے. فری لائسنس پہ بھی لوگ نہیں جاتے. آپ کا کیا کردار ہوگا جو آئے دن نہتے شہریوں کو مارا جاتا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ تو بہت دور کی بات ہے, سنیچنگ بہت دور کی بات ہے, اب تو لوگ ڈمپر اور ٹینکر سے سیف نہیں ہیں. میرے خیال سے کراچی کے اندر 2007 کے بعد سب سے پہلے کمپین ہم نے سٹارٹ کی تھی ڈمپر مافیا کے خلاف, ٹھیک ہے نا. ابھی بات پھر وہی ہوتا ہے کہ کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے SIU کے اندر ایک بندے کو مار دیا گیا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. جب اس کی فیملی نے پروٹیسٹ کیا تو ان کے اوپر لاٹھی چارج کی گئی ایدی کے باہر. یہاں پہ ڈمپر والے کا اگر شیشہ ٹوٹ جائے نا تو شہر کو بند کرنے کی دھمکی دیتا اور کر دیتا ہے, ایسا نہیں ہے.
پھر اس کو ہمارے ادارے جو ہے وہ پروٹیکشن دیتے ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. پھر وہ بولتے ہیں اچھا ڈمپر والا اگر کچل دے ٹھیک ہے تو پھر وہ تو حادثہ ہو گیا, ایسے ہی ہے. اور اگر کسی کو اغوا کر کے جان سے مار دو تو وہ قتل خطا ہو گئی. صحیح ہے. تو بالکل ہمارے یہاں پر جب تک میکنزم نہیں بنائیں گے چیزوں کا, بات ساری یہ ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے بھی نوٹیفیکیشن نکلا کہ روٹس پلان کر دیے گئے ہیں, یہ ساری چیزیں کر دی گئی ہیں. ای کیمرے وہ لگائے نا انہوں نے, سیف سٹی کیمراز نکال کے خود چیک کر لیں کہ کتنے ٹائمنگ پہ چل رہے ہیں کتنے نہیں چل رہے. کل بھی ایک ٹینکر جلا ہے, واٹر ٹینکر. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وائلیشن ہے, یہ ٹینکر نہیں چلانا چاہیے, لیکن اس جلے ہوئے ٹینکر کے اوپر مجھے وہ ساری چیزیں دکھا دی جائے جس کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی کہ یہ چیزیں ہوں گی تو یہ روڈ پہ نکلیں گے. جب تک ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں جس میں ٹریفک پولیس ہو گئی, ڈسٹرکٹ پولیس ہو گئی, اور جو بھی متعلقہ جیسے ایکسائز ہے, جب تک اس کے اوپر عمل درآمد خود سے نہیں کرائے گی, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ اس کو اچھا آپ کتنا بھی زور لگا لیں ذیشان بھائی, یہ نہیں ہوگا. ذاتی مفادات ہے نا, اس لیے ابھی مجھے کسی حق اللہ بات بتا رہا ہوں, کل مجھے ایک پولیس افسر نے کال کی اور بولا بھائی یار آلٹرنیٹ تو بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ بولا ٹریفک والوں کے آپ نے پیٹ پہ لات مار دی, یا تو آپ آئی جی صاحب سے بات کرو کہ بھائی ان کی تنخواہ بڑھائیں, کیونکہ جو ہمارا ذریعہ معاش چل رہا تھا وہ موٹر سائیکل سے چل رہا تھا. فیضان بھائی یہاں پہ تھوڑا سا کٹ کروں گا آپ کو. ایک بندے نے لکھا ہے کہ فیضان بھائی آپ اگر ان سپاٹس پر پہنچ کر نشاندہی کریں تو شاید چیزیں بہتر سے بہترین ہو جائیں, ورنہ صرف ایک خبر چھپتی ہے, گھر میں ماتم بچتا ہے اور پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. مطلب واقعی میں فیضان بھائی یہ میں نے تو نوٹ کیا ہے آپ کے ادھر بھی جا کر کیمپ پہ, تو آپ کو بھی چاہیے کہ جب ایسا کوئی حادثہ ہو آپ کے خود نہیں جائیں, آپ کا ٹیم کا یعنی کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کا KNF کا بندہ کوئی بھی وہاں جا کر اس کو اگر کور کرے گا تو آئی گیس چیزیں ریزالو ہوں. کرنے کو تیار ہو, پبلک پھر کھڑی رہے. یہاں پہ ایسی فیملیاں جن کے پیچھے ہم جا کے لڑے, سامنے ہم نے فائٹ کی, وکیل سے, پولیس سے, ہر چیز سے کری, بعد میں پھر یہ ہوتا ہے ان کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, اس کے بعد وہ فیملی بیک ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے, یہ تو بالکل ہمارے یہاں پر تو یہی ہے کہ اگر کیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو غائب ہو جاؤ گے. ایسا ہی ہے میرے پاس. ایسا ہی ہے. تو آپ کس کے پیچھے لڑو گے؟ اس عوام کو اتنا ڈرایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ اچھا کام کرنے کا. آپ کو کیا لگتا ہے مجھے تھریٹس نہیں ہوتی ہوں گی کہ آپ یہ کام روکیں, اس طریقے سے کریں, نہیں تو سافٹ ویئر بھی اپ گریڈ ہو جائے گا, اٹھا کر بھی لے جائیں گے ساری چیزیں. میں غلط رانگ نمبر ہے وہ لوگ صحیح نا, غلط جگہ پہ بولے ہم ڈاس پہ فون کرتے ہیں. نہیں, اصل میں انسان کے پاس ہونے کے لیے کچھ ہونا تو پھر وہ پریشان بھی ہو. ذیشان بھائی ایک جان اللہ کی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ نہ ہم نے کرپشن کی جو ہمیں پریشانی ہوگی, نہ ہم نے کسی کا پیسہ کھایا جو ہم پریشان ہوں گے کہ یار ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. کھلا آپ کو پتہ ہے ایک کیمپ ہے ہمارا, وہیں سے فٹ پاتھ سے پورے کراچی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے, ٹاؤن وائز بھی جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں جا رہے, نہیں کھلی کتاب ہے, کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور جتنی آواز ہم بلند کر چکے ہیں, ہمارا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری, اللہ تعالیٰ ہے جو انسان سے کہلوا دیتا ہے اچھا ہو یا برا, وہ اب اس کے اندر ہم نے جو بھی ٹاپک کے اوپر پوائنٹیشن کی نا, لوگوں نے اس کے اوپر سیاست کی ہے, چاہے وہ ڈمپر مافیا ہو, نمبر پلیٹس ہوں, یا کوئی بھی ایشو ہو, منشیات کو, یہ سارا یہ ٹاپکس دیے میں نے لوگوں کو. یہ ای چلان کی بات آج کر رہے ہیں آپ, میں 6 مہینے پہلے سے کہہ رہا تھا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اب رہ گئی بات, یہ کہتے ہیں نا آپ کے, ہے نا, ہر بات پہ آواز اٹھانا چاہیے. کنال والا ایشو یہ اب 1 مہینے پہلے سٹارٹ ہوا تھا, 6 مہینے پہلے K21 چینل کے اوپر بولی تھی یہ بات میں نے. ایسا ہی ہے, تھوک لگا کے بنایا وداؤٹ اسٹون پچنگ, مطلب بہ جائے گا 6 مہینے بعد بھا. ایسا ہی ہے. فیضان بھائی یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے. عالم بھائی آپ سے سوال ہے, بریک کے بعد آ کر جواب لیتے ہیں. کیا کہا گیا؟ بالکل جی, یہ کہا گیا کہ ابھی جو انٹر کا رزلٹ اس کے اندر بھی گھپلے بڑے آ رہے ہیں, بچوں کو کسی کو ایبسنٹ قرار دے دیا, ایون پریکٹیکل میں ایبسنٹ قرار دے دیا. وہ تو سکولز میں ہوتا ہے, تو یہ کالجز میں ہوتا ہے. تو اس میں بریک کے بعد جانیں گے آپ سے. دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت ذیشان اظہر. اور جناب ویلکم بیک. اور اب ایک بات جو کہ اسٹیٹمنٹ میرے پاس بھی موجود ہے, اسٹیٹمنٹ آف مارکس کی اگر ہم بات کریں تو میں نام نہیں لوں گا. ایک بچی جو کہ میرے ہی بھائی کی, میرے ہی کلیگ کی بھتیجی ہیں, یعنی میری بھتیجی ہیں, تو اس کے نمبروں کے اندر پرابلم یہ آیا عالم بھائی کہ جو مارک شیٹ کے اندر نمبر ہے وہ 238 گرینڈ ٹوٹل آیا, جو کہ نمبر بچی نے حاصل کیے اگر اس کو ہم فائنلائز کرتے ہیں تو 319 نمبر آتے ہیں. تو مطلب کیلکولیشن کس حساب سے ہوئی ہے, کون سا کیلکولیٹر یوز کیا گیا, یہ سمجھ نہیں آئی. انگلیوں سے کاؤنٹ کر کے, مطلب اتنا گھپلا. اصل میں ذیشان بھائی آپ جو بریک سے پہلے مجھ سے آپ نے سوال کیا تھا
تو میں وہاں سے جو ہے آپ کو جواب دینا چاہوں گا، اسی میں اس کا بھی جواب آ جائے گا۔ اصل میں یہی ہے کہ ہم جب بھی رزلٹ سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے شو میں جب بھی بات کر رہے تھے تو ہم تمام تعلیم کے اندر جو ہے یہ کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور پھر ان کی نااہلی کے اوپر بھی ہم بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی بورڈز ہیں ان میں قائم مقام جو ہے کنٹرولر یا سیکٹریز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایک جو ہے ذمہ دار آدمی آپ نہیں بٹھائیں گے، جو بھی آدمی بیٹھا ہوا ہے اسے پتہ ہے کہ میں 90 دن کے لیے آیا ہوں، مجھے 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے آیا ہوں، تو وہ اپنی ذمہ داری کبھی بھی پوری نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہے جس طرح کا انٹرمیڈیٹ بورڈ ہمارا جو ہے، اس کا رزلٹ جو ہے فرسٹ ایئر کا جو ہے، اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری ٹیکنیکل جو ہے وہ غلطی ہیں۔ ایک جو ہے وہاں پر خود سے جو ہے، ایک تو ہمارے پاس اسٹاف نہیں ہے جو مکمل طور پر ہماری کاپیوں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال جو ہے وہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہاں پر جو ہے ہمارے پاس جو وسائل ہونے چاہیے، جو بورڈز کے اندر ہمیں انفرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک آپ کچھ کم وقت کے لیے سیکٹری یا چیئرمین یا کنٹرولر بھیج دیتے ہیں تو وہ 1 مہینے کے اندر چاہتا ہے کہ تمام چیزوں کو میں چینج کر کے اپنی سوچ کے مطابق کروں، ٹھیک ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ 1 مہینے کے بعد وہ بندہ خود ہی اپنی سیٹ پہ نہیں رہتا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھچڑی بنی رہتی ہے، اور جو وہاں کے ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ناانصافیاں اسی طریقے سے ہوتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ان کی کاپیوں کی جانچ پڑتال ٹھیک نہیں ہوئی، دوسرے بات ان کے جو مارکنگ ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، تیسرے نمبر پر جو ہے اگر کالج پریکٹیکل، اب پریکٹیکل چونکہ وہ تو کالج لیتا ہے تو اس میں ایبسینٹی اتنی کیوں آ رہی ہے؟ جب ہم بورڈز کے چیئرمین کنٹرولر سے بات کر رہے ہیں تو وہ کالج انتظامیہ پہ ڈال رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایبسینٹ کر کے بھیجے ہیں، انہوں نے اٹینڈنس نہیں بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بچے اپنے کالجز میں جا رہے ہیں تو وہاں سے ان کو حاضری بھی مل رہی ہے، وہ حاضری لے کے متعلقہ جو ہے بورڈز تک جا رہے ہیں تو ان کی سنوائی بالکل نہیں ہو رہی، یا زیادہ سے زیادہ جو ہے ابھی انہوں نے ایک جو ہے وہ بچوں کے اوپر جو ہے ایک بڑا احسان والی بات یہ کر دی ہے کہ آپ 1000 روپے پر کاپی فیس دیں اور اپنے پیپر کی آپ اسکور نہیں کرائیں۔ اچھا، میں آن ایئر جو ہے بڑی ذمہ داری سے یہ آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ان کا کیا ہوگا۔ اب اس میں جو ہے آپ اسکورنگ کریں گے، کاپی کو دوبارہ سے جانچا نہیں جاتا، صرف جو ہے کاپی کی جو ہے وہ اسکورنگ کی جاتی ہے، تو اسکورنگ میں اگر 2 سے 3 نمبر بچے کے بڑھے، وہ بھی اگر ہمارے پاس چونکہ قوت ہے نہیں کہ ہم وہ اتنے ہمارے پاس افراد ہوں یا ہمارے پاس اسٹاف ہو کہ ہم ان بچوں کی کاپیوں کو دوبارہ جو ہے اپنے بنڈل سے نکال رہے ہیں اور ان کو چیک کر لیں، یہ صرف اور صرف 1000 روپے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے منتقل کر لینا ہے، اور اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد بچوں کو صرف ایک صاف ستھرا جواب دے دینا ہے کہ ہم نے آپ کی کاپی کو جانچا، وہ جو آپ کا رزلٹ ہم نے پہلے دیا ہے اس کے مطابق نکلی ہے۔ تو اس پہ پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آج بھی ہماری جو ہے متعلقہ افسران سے جو ہے میٹنگ طے ہے، ہم وہاں پر بھی ریٹرن میں بھی یہ اپلیکیشنز جو ہے وہ بچوں کی طرف سے اور اپنی ایسوسی ایشن کی طرف سے جمع کرائیں گے اور بات کریں گے، اور انشاءاللہ اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، کچھ تو آپ نے کیس مجھے جو ہے وہ منتقل کیے تھے، مجھے دیے تھے، وہ تو میں نے انشاءاللہ اس کا جواب آج چونکہ میں نے جمع کرائیں وہ میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا، وہ میں آپ کو دوں گا، اور انشاءاللہ اس طریقے سے جتنے دوسرے بچے بھی ہیں تو وہ پہلے بھی ہم نے اپنا نمبر جو ہے ان کو دیا تھا اور پھر بھی آپ دے سکتے ہیں وہ انشاءاللہ۔ اچھا عالم بھائی، آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ پلیز عالم بھائی سے پوچھیے کہ میرے بچی میٹرک میں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں بچے ایک ساتھ ہی پڑھ رہی ہیں میٹرک میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کالج میں پھر عالم بھائی کے کالج میں ڈالیں جہاں پر نہ صرف بچیاں سیف ہو بلکہ ان کا مستقبل بھی سیف ہو، کہ ایک پرنسپل لڑنا جانتا ہے، تو اپنا کالج کا بتائے گا کس سائٹ پر ہے آپ کا کالج؟ ایک پرنسپل لڑنا، اچھا ٹھیک ہے، ان کے حقوق کے لیے فائٹ کرنا جانتا ہے، پرابلم ہو گیا کہ آپ لڑ سکتے ہیں نا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا 2nd ٹرن جو ہے وہ اس کے لیے میں پورے پاکستان سے منتخب ہو کے آیا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے نا 1 مہینے کی جو میری ایبسینٹی ہوئی نا، تو آپ نے آج مجھے کراچی کا جو ہے وہ لیڈر بنا دیا، پاکستان سے ہٹا دیا، یہ آپ نے جو ہے نا مجھے آن لیئر آج جو ہے سزا دی
हालांकि ये आते नहीं है, मैसेज भी नहीं देखते, ये on air पाकिस्तान बात है। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन जो है, इसका मुंतखब जो है वो सेक्रेटरी जनरल हूँ, और पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे पाकिस्तान में हम अपने बच्चों के लिए जो आवाज़ नहीं सिर्फ उठाते बल्कि इदारों के साथ लड़ जाते हैं जहाँ नाइंसाफ़ी होती है। तो मलीर डिस्ट्रिक्ट में जो है, डिस्ट्रिक्ट मलीर हाँ, में जो है, थोड़ा सा एड्रेस समझा दें। डिस्ट्रिक्ट मलीर आप जो अब आएंगे ना कैदाबाद की तरफ से, आप जब आएंगे तो आगे जो है वहाँ पे दाऊ चुरंगी आती है, वहाँ पर भी जो है एक ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस है, उसके सामने जो है अलजवाद इंटरमीडिएट कॉलेज है। DSL वैन वहां पहुंची हुई, आपकी उधर की है। फैजान भाई क्या मरकजी आप, फैजान भाई आपके लिए सवाल आया है भाई। अब एक लड़के ने सवाल किया है, मैं एक जिम गोइंग लड़का हूं, मैंने फैजान भाई को नॉर्थ कराची के जिम में देखा है, ये बात सही है? ये मुझे तो नहीं पता ये बात। फैजान भाई, ये दिलशान भाई भी बैठे, दिलशान भाई नाम है ना? दिलशाद भाई, दिलशाद भाई देख लें, बड़ी पहले की बात है भाई, वो अभी का, पहले का मैसेज है, अभी का मैसेज है, बंदा बड़ा छुपा रुस्तम है। गया था वो, मेरी ये जो है ना फिंगर, वो उसमें वेट के नीचे आ गई थी, तो उसके बाद छोड़ दिया था। तकरीबन हफ्ता 10 दिन गया था बस, फिर उसके बाद जब गए तो फिर चले नहीं गए। अच्छा जी फैजान भाई, दूसरी ये चीज़ है कि कल वाकई में जैसी भाई ने कल मुझे क्वालिटी भी दिखाई, और मैं इंशाल्लाह आप दोबारा जाकर विजिट करेंगे और वहाँ से एक साथ, और बिल्कुल जी आज भी मरकजी दफ्तर में ही इनका जो आपका 7 बजे से वही स्टार्ट, टाइम का पूछ रहे हैं? 7 बजे से, 7 बजे से 7 बजे से वही 9 बजे तक, शाम को 9 रात, शाम में 7 बजे से रात, शाम से 7 से 9 बजे तक नहीं, अभी जो वैन लगी हुई है अभी तो 10 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे तक लगी हुई है। अच्छा जी, 2 बजे तक लगी हुई है। और अच्छा फैजान भाई, अगर अभी जो शख्स है जिसे मैं अगर लाइन में लेट आया हूँ या कोई, लास्ट टाइम जब मैं आया था हमने कवरेज भी की थी प्रोग्राम की आपके साथ ही, तो आपने ये कहा था कि जिसके फॉर्म्स लाइसेंस अभी नहीं बन सके क्योंकि इनका भी टाइम होता है, और मैं तो चाहता हूँ कि रात 10 बजे तक बैठे, हम खाना भी देंगे, हम सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, लेकिन उनका भी अपना टाइम है। तो मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम आपने ये बात खुद की थी कि उन बंदों को हम फॉर्म दे देंगे, आप पहले आइए, पहले मतलब एज ए टोकन आपको दे देंगे, तो आज भी यही होगा? अभी कर दिया, तकरीबन 150 के करीब जो है वो पिछले जो मिस हो गए थे ना, उनको अभी सबसे पहले नंबर दिया। तो आज भी अगर जो मिस हो जाते हैं तो उनको भी मिस हो जाएगा तो 3 दिन है ना, 27, 28, 29। अच्छा कंटिन्यू 3 दिन है? 3 दिन। जबरदस्त, ये तो फिर हो सकता फटा। फिर मैं भी आ रहा हूँ मनवाने के लिए। तो ये अच्छी चीज। अच्छा एक भाई, एक फीमेल ने लिखा है कि मेरी उम्र 42 साल है और मेरी शादी लेट हुई और बच्चे भी क्योंकि छोटे हैं मेरे मियाँ का लास्ट 4 महीने पहले इंतकाल हुआ और मुझे बाइक चलानी आती है और मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं खुद पकाती हूँ और मैं खुद जाऊँ घर घर, मतलब जो किचन का काम है वो करके डिलीवरी फूड डिलीवर करूँ। तो फैजान भाई, अब बहन की आवाज़ आप हैं, मेरे लिए क्या हिदायत होंगी और मुझे लाइसेंस जो है वो कैसे बनेगा? अच्छा, अगर ये आ सकती हैं, पॉसिबल है तो आ जाए, नहीं तो हमारा जो इसका फाउंडेशन का जो कंप्लेन नंबर और हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे अपना CNIC और पासपोर्ट साइज तस्वीर जो है वो व्हाट्सअप कर दें उनको, ऑनलाइन जो है वो व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप हो जाएगा। ज़बरदस्ती। अच्छा फैजान भाई, वैसे तो हेलमेट तो फीमेल्स के लिए भी है ना, जो है ना चला रही है ना? हाँ, बड़ा मजे का बनाया हमने हेलमेट, नहीं निशाद भाई, ये देखिए ये फड्डे होते जा रहे हैं। देखिए मैंने बोला था कि आज मैंने आपको एक बात बोली थी कि फैजान भाई यहाँ पर एक सैंपल लेकर आएगा, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सैंपल लेकर आना है, नहीं तो मैं वहां से उठा लूंगा। मैंने पूछा ले लेते ना वहां से कल, मैं कल तो बिल्कुल ही जीरो हुआ था, कल तो चक्कर बहुत, हेलमेट बहुत खूबसूरत बना है, बहुत अच्छा बना है, मतलब लिटरली वो मैं अगले प्रोग्राम में पहन के बैठूंगा। अच्छा मेरी 2 चीजें नहीं आई ना, मेरी शर्ट आई कराची नौजवान फाउंडेशन नहीं आई, एक तो वो आ गई है शर्ट आपकी, दूसरी बात ये है कि सेफ्टी जैकेट भी बहुत खूबसूरत है। मैंने नहीं देखे दोनों चीजें ना, आज कल नहीं, कल वहां पे सब दिखा रहे थे, सब था, मैं उस सेक्शन में नहीं जा सका, असल में एकदम से इतना लोड बढ़ गया। कल हमने जो है किसी को स्मॉल, किसी को मीडियम, बस हेलमेट दे दिए, जैकेटें सारी स्मॉल आई हैं, वो हर किसी को नहीं आएगी, वो फिजिक्स के हिसाब से आएगी। तो उसके लिए जो है अब हम लोग टाउन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना शॉप के ऊपर भेज रहे हैं लोगों को। अब जैसे नॉर्थ कराची में हमारे तकरीबन 4 वर्कशॉप के ऊपर जो है हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह इसी वीक, ठीक है, ताकि लोगों को ये परेशानी ना हो। देखें ऐसा मसाइल का सामना करना पड़ा, लोग यहाँ से सामान तो ले गए लेकिन 300-350 रुपये, 250, 300, 350 रुपये लेता है मरगार्ड अगले पिछले लगाने का मैकेनिक, ऐसी बात है, उसका भी जरिया माश है। तो अगर लोग अफोर्ड कर रहे होते तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे लाइन में नहीं लगते, यानी कि 300 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, एक दिन का पेट्रोल है उसका। तो इसी वजह से हमने सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये शॉप्स की तरफ ले गए लोगों को कि एक ही बार जाओ, जो लगवाना है वहाँ से लगवाओ। फैजान बड़ा अच्छा सवाल है आपके लिए। फैजान भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिम अली है और मैं कराची काला बोट से रिहाइश पजीर हूँ। मुझे ये बताएगा कि मैं एक
सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जो कि जैसे कि आपने पार्सल दिया और प्राइवेट मैं पार्सल्स दूसरों घरों पे डिलीवर करता हूं और इलाके के ही लोग मुझसे बहुत तावन करते हैं। लेकिन अब क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं, तो क्या आप जो अपर्स दे रहे हैं उसके अंदर ऐसा मुमकिन है कि वो ठंड से भी बचाए? यार बोलो, दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इतना दे कि हम जो है जैकेट से देते हैं। हाँ, जैकेट से क्या ख्याल है? लेकिन एक बात मैं बताऊं फैजान भाई, जैकेट से ज्यादा ना जैकेट थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती है। जो आपका मटेरियल जिस तरीके से वो दिखा रहे जैजी भाई, वो फ्लेक्सिबल भी है, इजी टू कैरी भी है और मूवेबल। बड़ा बाइक पे बैठकर अब बड़े तंग बड़ी अजीब हो जाता है बाइक पे जैकेट पहन के बाइक चलाना। अच्छा, ये था ना, ये तो रेन कोट टाइप का है ना। दूसरा जो अभी मैंने जो बनवाया ना, वो फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है। असल में हमारे लोग करते क्या है कि हेलमेट को जो है ना दराज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर उतरना हो, जैकेट उतारी, ग्लव्स उतारे हेलमेट के अंदर रख के, तो वो ऐसा है कि वो जेब में भी रखना चाहेगा ना तो वो सेफ्टी जैकेट इतनी सॉफ्ट है कि वो जेब में भी रख सकता है। अच्छा, बंदा कह रहा है हम ग्रुप है हमारा DHA फेज 3 में, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फैजान भाई, वायर और हैंडल लॉक जो होता है वो प्लीज़ दे दें। वो जितनी दफ़ा भी खरीदा वो चोरी हो गया, अब दिल नहीं करता, तो प्लीज़ अब आपसे रिक्वेस्ट है कि वो भी प्रोवाइड करें। इंशाल्लाह ताला, बोलो दुआ करें। दुआ करें भाई। और बिल्कुल जी, नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले है। आप इसी तरीके से हम यही कहते हैं कि आपके 10-10 रुपए भी जब आप डोनेट करते हैं, तो मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं फैजान भाई के ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि फैजान भाई ने ओपनली एक चीज़ लिखी है कि ये हर एक का दफ्तर, हर एक का ये लोग अगले सेशन में भी हमारे साथ होंगे। और साथ साथ ये चीज़ के आलम भाई आपसे ये सवाल कि अब जो फीसेस में इंक्रीमेंट की एक बाखबर, वैसे फेक खबरें बड़ी होती हैं सोशल मीडिया पर, क्या ये सही है कि अब जो अपकमिंग आपके एग्जामिनेशन फीस जाएगी वो 23 गुना बढ़कर जाएगी? इज दिस ट्रू? 23 गुना नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, चूँकि कराची सेकेंडरी बोर्ड जो है इसने 300% जो है ये फीस बढ़ाई थी, उसको फिर हमने अपना एहतजाज करके उसे हमने थोड़ा सा कम कराया। अब ये एक असल में दावा करते हैं कि हम ई मार्किंग करवाएंगे, और हमारे सेकेंडरी बोर्ड कराची ने जो है मैथ का पेपर जो है वो ई मार्किंग करवाया, लेकिन ई मार्किंग उसको चेक नहीं करवाया, मैनुअल उसे चेक करवा के इन्होंने रिज़ल्ट दिया, जिससे बच्चों बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। तो ये पहले जिस टाइम एडमिशन ले रहे होते हैं, तो ये जो रिकग्नाइज्ड स्कूल होते हैं या कॉलेजेस होते हैं उन्हें ये हदायत देते हैं कि अब फीस जो है इतनी बढ़ गई है। ठीक है, तो उसमें जो है फिर बाद में ये कहते हैं कि हमने ई मार्किंग करानी है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम क्वालिटी अपनी बढ़ा रहे हैं, हम पेपर जो है कॉपी का इससे बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसा करते कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप फीस थोड़ी सी बढ़ाते हैं, जैसे महंगाई हो रही है, आप थोड़ी सी फीस उसमें इंक्रीज करते हैं, लेकिन फिर अपने मेयार को भी आप बढ़ाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक सवाल और है फैजान भाई से भी और आलम भाई से भी, ब्रेक के बाद करेंगे। देखते नहीं मुस्कुराती सुबह ज़ीशान अज़हर।